عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دبا، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا خالق ہے، سب کا روزی رسا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پچھلا خطبہ اپنے جھوٹ کے نقصانات، جھوٹ کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور کن جگہوں پر شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، یہ خطبہ آپ نے سنا تھا۔ آج کا خطبہ سچائی کے فوائد، سچائی کے فوائد۔ اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے مکمل ضابطہ حیات نازل کیا ہے قرآن مجید، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ رب العالمین نے تاریخ انسانیت سے یہ دستور رکھا ہے کہ میرے بندو، اگر تمہیں جنت چاہیے، جس جنت سے تمہارے باپ آدم کو نکالا تھا، تو نکالنے کے بعد ایک بات کہی تھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 37، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123، سورہ اعراف آیت نمبر 157، سورہ اعراف آیت نمبر 2۔ ان 4 آیتوں میں یہ بات موجود ہے کہ اب جس سلیبس کو میں نازل کروں گا اور جس شخص کو میں بھیجوں گا، ان 2 کے مطابق جب آپ زندگی گزار لو گے تو جنت مل جائے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب ہدایت میرے پاس سے آئے گی، سبجیکٹ میرے پاس سے آئے گا، اور جس شخص کو فالو کرنا ہے اس کو میں بھیجوں گا، میں منتخب کروں گا، میں نبی رسول بناؤں گا اس کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی طور طریقہ رہا۔ سابقہ امت میں جس بندے نے بھی اس آسمانی صحیفے کو چھوڑا اور اس شخص کو چھوڑا جس کو اللہ نے چن کر کے بھیجا تھا، نبوت دی تھی، رسالت دی تھی، اس کو دوبارہ اپنے گھر میں جانے میں بڑا مشکل ہے، کیونکہ رب نے قانون بنایا تھا، فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ جو اس کو فالو کرے گا، اس کی اتباع کرے گا جس کو میں نے بھیجا اور جس کو میں نے نازل کیا، فلا یضل، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی، کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ لہذا اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، اسلام ہے تاریخ انسانیت سے، آدم علیہ السلام سے، اور اسلام قانون ہے، اسلام نام ہے اس قانون کا جس کو اللہ نے نازل کیا، جس کو اللہ نے منتخب کیا امت محمدیہ کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے قرآن اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ جن لوگوں نے ان کے مطابق عمل کیا، ان کو ان کا مقام جو ابدی جنت ہے وہ مل کر کے رہے گا۔ پورے اسلام میں اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو، مسلمانوں کو نہیں، ہر انسان کو سچ بولنے کا حکم دیا ہے، سچائی کا حکم دیا ہے۔ خود بھی سچ بولو، سچی بات پر عمل کرو، سچی بات کی تعلیم دو اور سچی بات کی تصدیق کرو، آپس میں معاملات میں بھی سچ بولا کرو، جھوٹ سے منع کیا ہے۔ امت محمدیہ کے لیے نہیں، یہ آدم علیہ السلام سے ہے، جھوٹ سے شروع سے ہی منع ہے۔ کیا بات ہے؟ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ سچائی ہی نجات ہے، سچ ہی بولنا چاہیے، جھوٹ نقصان ہے، وہ آپ نے سنا ہے اس کے نقصانات۔ پھر ہم سچائی پر کیوں نہیں رہتے؟
سچی باتوں پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ سچی گواہیاں کیوں نہیں دیتے؟ معاملات میں سچ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمیں سچائی کا فائدہ پتہ نہ ہو۔ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمیں جھوٹ کے نقصانات پتہ نہ ہو۔ تو جہاں جھوٹ کے نقصانات سنیں وہاں سچائی کا فائدہ بھی سننا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی صفات ذکر کی ہیں قرآن کے اندر، خاص طور سے اگر 16واں پارہ سورہ مریم ہم پڑھیں گے تو ایک جگہ کئی مرتبہ ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں ابراہیم کو یاد کرنا، وہ سچے نبی تھے۔ نبیوں کی صفات ذکر کی گئی ہے، صدیق، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اسماعیل کے تعلق سے کہا کانا صادق الوعد، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ یعنی کئی سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اس صدق کے ساتھ موجود ہے۔ سارے انبیاء کا مشن کیا تھا؟ سچائی۔ کبھی کسی نبی نے جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتے رہے، سچ ہی پر رہے اور سچ ہی کی تعلیم دیتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی امت کو بھی اسی بات کا حکم دیا کہ تمہارے لیے نمونہ، اسوہ تمہارا نبی ہے، اور تمہارے نبی نے کیا کیا ہے؟ سچائی کی تعلیم دی ہے، ہمیشہ سچ بولا ہے، لہذا تم بھی کیا کرنا؟ معاملات میں سچ بولا کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ سچ بولنے کے فائدے کیا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب کسی چیز کا فائدہ معلوم نہیں ہے تو آدمی اس کی اہمیت نہیں سمجھتا ہے، یہ کوئی خاص نہیں ہے۔ جب کبھی کسی چیز کا نقصان پتہ نہیں ہے تو بندہ اتنا اس سے ہوشیار نہیں رہتا، اس کو پتہ ہی نہیں اس کا نقصان کیا ہے۔ لیکن جس انسان کو پتہ ہے کہ یہ چیز جان لیوا ہے، یہ نقصان دہ ہے، وہ اتنا ہی اس سے ہوشیار رہتا ہے۔ بعین ہی ایک مسلمان کو اسلام کی خاطر، دین کے خاطر، اپنی آخرت کے خاطر یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری آخرت کے لیے، جنت کے لیے، حصول جنت کے لیے کون کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہیں جن کے کرنے سے جنت ملے گی، کون کون سی چیز نقصان دہ ہیں کہ جن کے کرنے سے جنت نہیں ملے گی، جہنم ملے گی، یہ جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے یہ دو پہلو بہت ضروری ہیں۔ جہنم سے بچنا ہے تو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، جنت چاہیے تو سچائی کو اپنانا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا۔ تو سچ کے فوائد نہ جاننے کی وجہ سے، اس کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بے شمار لوگ اس کو کچھ نہ سمجھتے ہوں، معمولی سمجھتے ہوں، کوئی بات نہیں، جھوٹ بھی بول دیا تو کیا ہو گیا۔ آئیے مختصر وقت میں موٹے موٹے آپ سچائی کے فوائد دیکھیے۔ نمبر 1، جب بندہ سچ بولتا ہے نا تو اس کے دل کو اطمینان آتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل کو راحت ملتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، دل کی ٹینشنیں دور ہوتی ہیں۔ اور جب جھوٹ بولتا ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، دل مضطرب ہو جاتا ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے۔ کس نے کہا یہ؟ دلیل اس طرح سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانیۃ وإن الکذب ریبۃ۔ رواہ الترمذی، حدیث نمبر 2518۔ سنن ترمذی کتاب الآداب کی حدیث نمبر 2518 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، لوگو شک کو چھوڑو، یقین پر بنا کرو، شک کو چھوڑو، یقین پر عمل کرو، شک کے پیچھے مت پڑا کرو، شک کے پیچھے مت جایا کرو، یقین پر عمل کیا کرو۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيَةٌ، سچائی ہوگی، سچ بولو گے، سچی گواہیاں دو گے تو کیا ہوگا؟ طمانیۃ، دل مطمئن ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ وہی ہے طمانیہ۔ جب آپ سچ بولو گے تو دل مطمئن ہوگا۔ اچھا، اپنے تئیں بندہ فیصلہ کرے،
ایک بندہ کسی چیز کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، اس کا دل اس کو کہہ رہا تو جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حک فی نفسک وکرہت ان یطلع الناس علیہ، اور وہ چیز گناہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے۔ تو جب بندہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے تو دل کھٹکتا نہیں کھٹکتا کہ یار میرا یہ جھوٹ پکڑا نہ جائے، اس کا دل اس کو کہہ رہا تو غلط کر رہا ہے لیکن نہیں مانتا ہے، وہ دنیاوی فوائد کے لیے کسی غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، صحیح کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ، لیکن اس کا دل مانتا نہیں ہے، اس کا دل اس کو غلط کہہ رہا ہے۔ تو جب اس کا دل ایسا ہے تو دل میں طمانینت نہیں ہوگی۔ فإن الصدق طمانینۃ، سچ بولو گے تو دل مطمئن ہوگا، دل کی پریشانی دور ہوگی، دل کی دھڑکن دور ہوگی، دل صاف ستھرا ہوگا، مطمئن ہوگا۔ تو دل سچ بولنے کا پہلا فائدہ، دل کو سکون ملے گا، آپ کا دل سکون والا ہوگا، آپ کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور اگر سچ نہیں بولو گے فإن الکذب ریبۃ، جب جھوٹ بولو گے تو دل بے قرار ہو جائے گا، دل مضطرب ہو جائے گا، دل پریشان ہو جائے گا، دل دھڑکنے لگ جائے گا، دل روحانی طور پہ بیمار ہو جائے گا۔ اب جو دل روحانی طور پہ بیمار ہو گیا ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ جب کسی بیماری کو، کوئی ظاہری بیماری ہارٹ کو پکڑ لیتی ہے تو اس کا علاج کراتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں لو صحت اجسامکم ومرضت قلوبکم لکان احول علی اللہ من الجولان، لوگو اگر تم باڈی بلڈر ہو نا، تندرست ہو نا، لیکن تمہارے دل بیمار ہیں تو تم رب کی نگاہ میں بہت حقیر ہو، کچھ بھی نہیں ہو۔ کیوں؟ اصل روحانیت تمہاری خراب ہو چکی ہے، تمہارا دل خراب ہو چکا ہے، جو پورے جسم کی راجدھانی ہے، جو پورے جسم کا مین عضو ہے، جس کے زندہ رہنے سے انسان زندہ ہے، جس کے بلڈ بنانے سے، بلڈ سپلائی کرنے سے پورا جسم زندہ ہے، وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب۔ کیوں؟ اس نے وہی خراب پمپنگ کرنی ہے بلڈ کی، تمہاری جسم کا ہر عضو خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہر عضو کو صحیح رکھنے کے لیے دل کو صحیح رکھنا، اور دل کو صحیح رکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سچائی، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جب آپ سچ بولو گے تو دل مطمئن رہے گا، اور جب آپ جھوٹ بولو گے تو دل بے قرار ہو جائے گا۔ تو دل کی بے قراری سے بچنے کے لیے، دل کو مطمئن رکھنے کے لیے، دل کی ٹینشن دور کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولا کرو۔ تو سچائی کا پہلا فائدہ، دل مطمئن ہوگا اور ٹینشنوں سے پاک و صاف ہوگا، یہ پہلا فائدہ، جس کی دلیل آپ نے سنن ترمذی حدیث نمبر 2518 سن لی۔ دوسرا فائدہ سچ بولنے کا، سورہ احزاب آیت نمبر 35۔ اچھا، یہ حوالے دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گھر جا کر کے قرآن اٹھا کے دیکھے، یہاں بھی سنا ہے گھر بھی جا کے دیکھے گا۔ خطبہ خطاب سے ہے نا، سمجھنے سمجھانے سے ہے۔ بندہ جب بیٹھے نا تو ایک چیز ذہن میں لے کے بیٹھنا، آپ میں کیا سمجھ رہا ہوں۔ خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو وہ ایک چیز لے کے دیتا ہے، میں آج کیا سمجھا رہا ہوں، اس کو وہ ایک چیز سمجھانی چاہیے، اسی کو ٹارگٹ بنانا چاہیے۔ یہ جیسے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہے نا، یہ وہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام کیا کہتے تھے؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، کہیں اڑ نہ جائیں۔ یعنی اتنے چاق و چوبند ہو کر کے خطبہ سنا کرتے تھے، بہت غور سے خطبہ سنا کرتے تھے، اور بات کو سمجھتے اور فوراً عمل کرتے، اس کو دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35، 10 صفات ذکر کی ہیں اس آیت کے اندر۔ کس کی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا مغفرت اور اجر عظیم، جن لوگوں کے اندر یہ 10 صفاتیں پائی جائیں گی میری گارنٹی ہے ان کو میں بخش دوں گا اور اجر عظیم دوں گا۔ اجر عظیم اور بخشش کی گارنٹی، ان 10 میں سے ایک صفات سچائی ہے، سچ بولنا۔ آپ 22واں پارے کا پہلا صفحہ سورہ احزاب آیت نمبر 35 اٹھا کے دیکھیں گے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اور بھی ہیں لیکن موضوع سے بحث کون سی ہے؟ والصادقین والصادقات، جبکہ
دونوں کو الگ الگ ذکر کیا. سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں لہم مغفرۃ واجر عظیما، آیت کے اخیر میں لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. کس کے لیے؟ سچ بولنے والے کے لیے بخشش اور اجر عظیم. یہ کس کا فائدہ ہے؟ سچائی کا فائدہ ہے. یہ دوسرا فائدہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، آپس میں بھی کہتے ہیں بس دعا کرنا اللہ تعالیٰ معاف کر دے. دوسروں سے دعا کروا رہے ہیں، خود جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کون سی دعا کروا رہا تو؟ تیرے گھر میں قرآن موجود ہے، وہ تجھے پکار پکار کے کہہ رہا ہے. ان المصدقین والمصدقات سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے. صدقہ کرنے والے اور سچ بولنے والے، الصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں لہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ نے پروانہ رکھا ہے، گارنٹی رکھی ہے، میں بخش دوں گا اور اجر عظیم دوں گا. کتنا؟ اجرن عظیما، بڑا اجر. کتنا بڑا اجر؟ اسی کو پتا ہے. بڑا اجر کا ہے، اللہ بڑا اجر دے گا، بڑا بدلہ دے گا. کس کو؟ سچ بولنے والوں کو. تو سچائی کا دوسرا فائدہ، پہلا فائدہ دل مطمئن ہوتا ہے، دوسرا فائدہ اللہ کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. سچائی کا یہ دوسرا فائدہ. سچائی کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ جنتی لوگوں کی صفت ہے سچائی. کس کی؟ جنتی لوگوں کی صفت ہے سچائی. جو سچ بولتا ہے، چلتا پھرتا آپ کے سامنے دنیا میں، وہ جنتی آدمی ہے. سورہ زمر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم لهم ما یشاؤون عند ربهم. والذین جاء بالصدق، وہ جو سچی بات لے کر کے آیا، سچا پیغام لے کر کے آیا، سچی بات کہی اور اس کی تصدیق کی، لوگوں نے اس پر عمل لائے، سچی بات کی. اولئک هم المتقون، متقی یہی ہے. متقی کون ہے؟ سچ بولنے والے. متقی کون ہے؟ وہ جو سچی بات امام الانبیاء لے کر کے آئے ہیں اس کی تصدیق کرنے والے. اب ایک آدمی بڑی لمبی ٹوپی پہن لے، بہت اچھا پوشاک پہن لے، لیکن جو تعلیم رسول اللہ لے کر کے آئے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں ہو، سچا کبھی نہیں ہو سکتا. وہ یہ قرآن کی تعلیم ہے. اگر اس کی تصدیق نہ کرے، دیکھو جس کو رب نے نازل کیا ہے اس کی تکذیب کر دے، آپس میں تصدیق کر لے ایک دوسرے کی، تو پہلی تصدیق تو اس کی ہونی چاہیے نا. والذی جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق، جو سچائی کے ساتھ آیا. امام الانبیاء، آپ کی رسالت سچی، آپ کے اوپر نازل ہونے والا قرآن سچا. تو جس نے آپ کی رسالت، آپ کی سنت، آپ کے اطوار، آپ کے طور طریقے، اس کو سچ جانا اور اس کے مطابق عمل کیا، قرآن کو سچ جانا اور اس کے مطابق عمل کیا اور ہمیشہ سچ بولا، اولئک هم المتقون، یہی تو متقی ہیں. پتہ کیا چلا؟ متقیوں کی صفات ہے سچائی. متقی جھوٹ نہیں بولے گا کبھی. جب جھوٹ نہیں بولے گا تو یہ کیا ہوا؟ متقی ہوا. متقی ہوا تو اللہ نے سورہ مریم کے اندر فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، میں نے جنت وراثت رکھی ہے متقیوں کی. کس کی؟ متقیوں کی. وراثت کس کو ملتی ہے؟ باپ کے مر جانے کے بعد اولاد کو. اولاد کو نہ ملے، کسی اور کو مل جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. باپ کی جائیداد، باپ کی پراپرٹی، یہ وراثت کس کی ہے؟ بیٹے کی ہے، بیٹی کی ہے، اپنے کی ہے. تو اللہ نے کہا جنت وراثت متقی کی ہے، اور متقی جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا. متقی کی صفت ہے سچائی. دونوں چیزیں قرآن سے موجود ہیں کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں، سچی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جھوٹی. اچھا یہ بات کیوں آتی ہے جاء بالصدق وصدق بھی؟ ہو سکتا ہے بے شمار لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار ہم تو سچی بات پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ سچی بات پہ عمل کر لو، چیک تو کرو، اس کو قرآن حدیث سے ملاؤ تو صحیح ہے. تو بالکل سچی بات پہ آپ عمل کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر جس بات پہ آپ عمل کر رہے ہو
وہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ محدثین سے ہے، نہ ائمہ اربعہ سے ہے، نہ مفسرین سے ہے. کہاں سے آئی؟ اور آپ نسبت کس کی طرف کر رہے ہو؟ رسول اللہ کی طرف. سچی ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ نے رمضان میں ایک حدیث مشہور ہمیشہ سنتے ہوں گے، کیا؟ کہ جو بندہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹی بات پر عمل نہ چھوڑے تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. جھوٹی بات پر عمل، پتہ کیا چلا؟ جھوٹی بات نہیں، باتوں کو ملانا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ آیا ہے بھی ہے یا نہیں ہے. بے شمار ایسی چیزیں ہیں، اس کو چیک کرنا چاہیے. تو قرآن کی آیت ہے جاء بالصدق، جو سچائی رسول اللہ لے کر کے آئے. جس نے اس سچائی کو اپنایا، اس کے مطابق عمل کیا اور آپس میں معاملات میں، لین دین میں، کاروبار میں، تجارت میں لوگوں سے سچ بولتا رہا، اولئک هم المتقون، یہ ہے متقی. لہم ما یشاءون عند ربہم، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے ان کے رب کے پاس جو یہ چاہیں گے. جو یہ ما یشاءون عند ربہم، دنیا میں رب کے چاہے کے مطابق جس نے زندگی گزار لی، اور جنت میں رب اس کے چاہے کے مطابق اس کی خواہش پوری کرے گا. لہم ما یشاءون عند ربہم، یہاں تم جو چاہو گے وہ ملے گا. دنیا میں تم جو چاہو کرو نہیں، دنیا میں جو رب چاہے، جو رب کے رسول نے کہا، جس نے اس کے مطابق عمل کیا، وہ دنیا میں ایک قانون کے مطابق ہے، ایک لاؤ کے مطابق ہے. اور جس نے من چاہی دنیا میں زندگی گزاری اور سوچے کہ جنت میں بھی جو چاہے وہاں ملے گا، نہیں، وہاں پھر جو چاہے نہیں ملے گا. اس لیے جس نے دنیا میں سچی بات کو اپنا لیا، سچائی کو اپنا لیا، اللہ نے فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے یہاں وہ ہے جو وہ چاہیں گے. تو سچائی کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ کہ بندہ سچ بولے گا تبھی جا کر کے متقی ہوگا، اور متقی ہوگا تو جنت کی وراثت اس کی ہے. یہ تیسرا فائدہ ہے سچائی کا. چوتھا فائدہ، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ سچوں کی ندا لگائے گا. جیسے دل کی 3 قسمیں نا، نفس کی 3 قسمیں نا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. اللہ جو بلائے گا نہ امارہ کو نہ لوامہ کو، کس کو بلائے گا؟ مطمئنہ کو. قرآن کے اندر ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اب وہ سن چکے ہو یا سنو گے کہ نفس مطمئنہ کیا ہے. نفس کی 3 حالت ہے اور سب سے اچھی کنڈیشن مطمئنہ ہے. اللہ وہ 2 قسم کے نفسوں کو نہیں پکارے گا، پکارے گا کس کو؟ اے نفس مطمئنہ. کیا آواز آئی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ نفس، ارجعی، لوٹا، ادھر آ. کدھر؟ الی ربکی، اپنے رب کے پاس. کتنا خوش نصیب وہ بندہ اور بندی ہے جس کو اس کا رب پکارے اور کیا کہے؟ ادھر آ میرے پاس. ایسے ہی ایک ندا لگے گی. سورہ مائدہ آیت نمبر 119، آخری آیتیں، 7واں پارہ. ایک ندا لگے گی، کیا؟ قال اللہ ھذا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا. کیا فرمائے گا؟ قال اللہ، اللہ تعالیٰ کہے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آ جاؤ سچو، آج تمہیں تمہاری سچائی کا بدلہ ملے گا. دیکھ رہے ہو کون آئے گا؟ جھوٹے بھی آئیں گے، جھوٹی بات پہ عمل کرنے والے بھی آئیں گے، بدعت و شرک کو اپنانے والے بھی آئیں گے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے. شرک جھوٹ ہے، بدعت جھوٹ ہے، رسم و رواج دین کے مقابلے میں جھوٹ ہیں. سارے جھوٹے کٹ گئے، بدعتی ہو کٹ گیا، مشرک ہو کٹ گیا، جھوٹ بولنے والے ہو کٹ گیا. قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اچھا یہ بات یاد آئی رب العالمین کے لیے. آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا کچھ خطبہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کچھ سے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. دونوں صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نحنو کا جملہ بھی استعمال کیا ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توحید میں، یعنی یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا اکیلا ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دونوں جملے ہیں قرآن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ قال اللہ ھذا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا
ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج سچوں کو ہی سچائی کا بدلہ ملے گا، بس آؤ سچاؤ ادھر آ جاؤ۔ سب چھٹ گئے نا؟ اس لیے اللہ کے بندو سچائی کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کرے گا، آپ سچوں کی فہرست میں ہو گئے، اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے پکارے گا، آپ کو بلائے گا، بلا کے کیا کہے گا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ سچو ادھر آؤ، تمہارے لیے میں نے ایسے باغات تیار کیے ہیں، ایسی جنت تیار کی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، چشمے جاری ہیں نیچے سے، کوٹھی اوپر ہے، کیا ایئر کنڈیشن ہے، کیسے باغات ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اٹھاؤ سورہ مائدہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اس کے بعد صرف ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 119 ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ سچوں کو ندا لگے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچو ادھر آؤ، تمہارے لیے میں نے ایسے باغات تیار کیے ہیں، ایسی جنت تیار کی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ سچائی کا یہ چوتھا فائدہ ہے۔ سچائی کا پانچواں فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندی یا بندہ مجھے سچ بولنے کی ضمانت دے دے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ معمولی بات نہیں، کوئی بڑا آدمی کہے تم یہ کر لو میں تمہیں یہ ضمانت دیتا ہوں۔ معلوم ہے یہ کون ہے؟ دنیا میں اس سے بڑا مائی کے لال نے کسی نے دیکھا نہیں، کوئی آیا ہی نہیں، رسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں آیا، کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ اور آپ جس بات کی گارنٹی لیں، آپ جس بات کی ضمانت لیں، میں کہتا ہوں جس نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا نہیں ہے، صرف کلمہ گو ہے، اس کو بھی شک نہیں ہوگا کہ رسول اللہ نے جو گارنٹی لی ہے یہ صرف بچوں کو لولی پاپ دینے والی باتیں نہیں، وہ بھی کہے گا نہیں یار یہ بات صحیح ہے، ہوگا یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بندو، میرے امتیو، 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حدیث سنو، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، لوگو تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم 6 چیزوں کی ضمانت کے بالکل آج سے پکا یہ کرنی ہے تو جنت بھی پکی تمہاری۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اصدقوا اذا حدثتم، پہلی چیز جب بات کرنا تو سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولو، جنت تمہاری۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولو گے تو سچ بولنا، جنت تمہاری۔ وَأَوْفُوا اذا وعدتم، وعدہ کرو گے تو وعدہ پورا کرنا، 2۔ وَإِذَا اؤْتُمِنُوا، اور امانت جب رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرنا، 3۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھنا۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھنا، ظلم مت کرنا کسی پر، ناجائز کسی پر آپ کا ہاتھ نہ اٹھے۔ تو موضوع سے بحث جملہ کون سا ہے؟ یہ ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرنا تو سچ بولنا، جنت تمہاری۔ اللہ کے نبی نے کہا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے سچائی کی ضمانت دے دو کہ سچ بولیں گے تو کیا کریں گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون کہتا ہے یہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ 6 فوائد آپ نے سنے ہیں، کس کے؟ سچائی کے۔ بندہ جب یہ کر لے گا تو جنت اس کی ہے۔ معلوم ہے چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 7 اور حدیث نمبر 47-70، آپ یہ 4 حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیں۔ حدیث نمبر 47-70، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، مجھے بات یاد آتی ہے، لوگوں کو دشمنی ہے صحابہ سے، اور ابو سفیان سے بھی دشمنی ہے۔ یہ جنتی صحابی ہے، جنتی، رسول اللہ کا پیارا صحابی ہے،
ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جس نے زمانہ جاہلیت میں جو گناہ کیے اس نے اسلام قبول کر لیا، سارے گناہ معاف. ابو سفیان دشمن تھے اسلام کے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا ختم. عمر بن خطاب دشمن تھے، اسلام قبول کر لیا ختم. خالد بن ولید کیا کیا تھا غزوہ احد کے اندر؟ اب کیا کہو گے آپ؟ ختم. ہندا کیا کہو گے آپ؟ ختم. کئی سارے ایسے لوگ ہیں، تاریخ بڑی پڑی ہے. ابو سفیان ہرقل کے بادشاہ، روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس جب گئے، وہاں صحابہ اکرام موجود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنائی گئی، تو روم کے بادشاہ ہرقل نے کہا ماذا امرتکم، لوگوں ان کا نبی کیا حکم دیتا، پہلے وہ سنو، پوچھو ان سے کہ ان کا نبی کس بات کا حکم دیتا ہے. تو ابو سفیان نے کیا سنایا تھا؟ کا حکم کیا دیتا ہے؟ قولوا وحدہ لا شریک لہ، یہ کہتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. بہت اچھی بات ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ وَأَوْفُوا وَحْدَكُمْ، یہ کہتے ہیں کہ وعدے کو پورا کرو. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ وَاتْرُكُوا آبَاءَكُمْ، تم اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑو. یہ آج بھی لوگوں کو چبھتی ہے، اور آج بھی لوگ باپ داداؤں کا طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. باپ داداؤں سے کون سے باپ دادا مراد ہیں؟ جو دین کے مخالف ہیں، جن کے طور طریقے قانون کے مخالف ہیں، شریعت کے مخالف ہیں، ان باپ داداؤں کے طریقے. وہ باپ دادا جو سنت کے مطابق عمل کرتے ہوں وہ نہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ اور کفار مکہ کا طور طریقہ کیا تھا؟ غلط تھا. کہ اترکوا آباؤکم، اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو چھوڑو. وَاصْدُقُوا اِذَا حَدَثْتُمْ، اور یہ کیا حکم دیتے ہیں کہ جب کوئی بات کرنا تو سچی بات کرنا. اس بادشاہ نے کیا کہا؟ بالکل ہے، یہ واقعہ ہی نبی ہے جس کی یہ تعلیم ہے. وہ بعد میں اسلام لائے تھے لیکن اس بات کو تسلیم کیا. اور اس میں مین بات ایک کون سی تھی؟ کہ ان کی مین بنیادی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے کہ جب بات کی جائے تو سچی بات کر. اللہ اکبر، سچی بات. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو بلایا، اور بلا کر کے کیا کہا؟ اے فلاں خاندان والے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے فلاں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اور اس سے پہلے کیا کہا؟ کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تمہارے اوپر ایک لشکر ابھی حملہ ہونے والا ہے، تم میری مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے جواب کیا دیا تھا؟ ما جربنا علیک صدقا، ہم نے تو کبھی جھوٹ بولتے آپ کو دیکھا ہی نہیں. ہم اس نبی کے ماننے والے کہ جس کو زمانہ جاہلیت کے لوگ کفار یہ تسلیم کرتے تھے، یہ مانتے تھے. وہ 40 سالہ دور نبوت سے پہلے کی بات ہے. 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، اس سے پہلے کی بات ہے. لوگ امین اور صادق کہا کرتے تھے، اور آپ کے پاس امانتیں رکھی ہوئی تھی، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. آپ کو نبوت مل گئی، رب کا پیغام مل گیا کہ اب توحید کا درس لوگوں کو دو. جب توحید کا درس دیا، وہی لوگ جو امین و صادق کہا کرتے تھے کیا کہنے لگے؟ ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. کیوں؟ توحید بہت پڑتی ہے، لوگوں کو چبھتی ہے. موحد کو جھوٹا کہہ دیا، سچے کو جھوٹا کہہ دیا. امانتیں خود رکھی ہوئی ہیں اور تم نے جھوٹا کہا ہے، پھر بھی امانت ادا کی ہے. ہائے، امانت ادا کرنے کے لیے کیا کہا تھا حضرت علی کو؟ ہجرت کر کے گئے، یہاں رکو، لوگوں کی امانتیں ہیں میرے پاس. دیکھو نا کیسا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا ہمارے ساتھ اس نے ایسا کیا، اب میں دیتا، اس کو چھوڑو، رہنے دو. یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے. دھوکہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے. انہوں نے غلط کیا ہے. علی آؤ میرے بستر پہ، رات گزارو، اور تم یہ امانتیں دے کر کے آنا. قربان جائیے حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ کیا کیا؟ امانتیں دے کر کے مدینہ گئے تھے. تو لوگ امین و صادق کہا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا حملہ آمر ہونے والا ایک لشکر مانو گے؟ تو جواب دیا ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا ہے، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، آپ سچے ہیں، ہم مان لیں گے. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ مانتے ہو تو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، آؤ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جنت ملے گی. جس میں ابو لہب غصہ ہوا، کیا کہا تھا؟ تبت لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا ہاتھ
خاک آلود ہو، تیرا ہاتھ شلو ٹوٹ جائے، تو نے کیا اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ اللہ رب العالمین کو یہ گستاخی برداشت نہیں ہوئی نبی کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً صورت نازل کی، کیا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، سورہ بخاری، صحیح بخاری کی شروع کی 3-4 حدیثیں اٹھا کے دیکھنا آپ، 2, 3, 4, 5 نمبر کی حدیث جس میں یہ بات موجود ہے۔ تو اس میں مین چیز کیا ہے؟ ما جربنا علیک صدقا، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، آپ سچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو وحی نازل کی گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پریشان ہو گئی، گھر آئے، خدیجہ الکبریٰ سے کہا، خدیجہ زمیلونی زمیلونی، لاؤ چادر اٹھاؤ میرے اوپر، مجھے ٹینشن ہو گئی ہے، میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ رب العالمین نے دیکھو نا کتنا اچھا جوڑ جوڑا تھا، آئے آئے 25 سال کی عمر رسول اللہ کی، وہ 40 سال کی عمر کس کی؟ خدیجہ الکبریٰ کی۔ آج لوگ اچھا رشتہ ملتا بھی ہے نا، کہتے ہیں نہیں کف نہیں ہے، نہیں اس کی عمر بہت بڑی ہے، اس کی بہت چھوٹی ہے، نہیں یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں ذات کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، شریعت نے کیا کہا کہ جب تمہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فتزوجوا، دیندار اور اخلاق مند کوئی بچہ اور بچی مل جائے تو وہ رشتہ کر لینا، اس کو ٹھکرانا مت۔ اگر تم نے وہ رشتہ ٹھکرا دیا تکن فتنۃ وفساد عریض، تم نے فتنہ کیا اور فساد کیا، وہ فتنہ اور فساد بعد میں تجربہ کرتے رہنا، اچھا رشتے کو ٹھکرا کے دیکھنا پھر کتنے فتنے اور فساد بعد میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت کی بھی حرمتی کرنا، رسول اللہ کی تعلیمات کو نہ ماننا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ خدیجہ الکبریٰ بڑی جینیس خاتون تھی، ذی شعور تھی، اللہ تعالیٰ نے سوچ و سمجھ بڑی قوی دے رکھی تھی، جنہوں نے شروع میں اسلام کی مدد کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ فواللہ لا یحزیک اللہ ابدا، نہیں ہرگز نہیں، کیا تسلی دی ہے، کیا ہمت دی ہے یہ خاتون نے، فواللہ لا یحزیک اللہ ابدا، بالکل نہیں، اللہ کے نبی ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں ہلاک کرے گا؟ وجہ بھی بتائی، کیا وجہ بتائی؟ کہ لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہو، وتصدق، اور آپ سچ بولنے والے ہو۔ دیکھو مین چیز، سچے کو کبھی ہلاکت نہیں، سچے کو کبھی نقصان نہیں، کہ آپ سچے ہو، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہو، وتکمل الکل، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہو، وتکسب المعدوم، آپ دوسروں کو جو کما نہیں سکتے کما کر کے دینے والے ہو۔ اللہ اکبر، اپنی کمائی میں سے دوسرے کو دینا، معدوم کو، جس کو کوئی سہارا نہیں ہے، کہا آپ کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ وتقرؤ الضیف، آپ مہمان نواز ہو، وتعین علی نوائب الحق، آپ حق کے داعی ہو، آپ سچے ہو، آپ کو اللہ کبھی نہیں ہلاک کرے گا۔ ہوا ایسا یا نہیں ہوا؟ اس میں مین پوائنٹ کیا ہے؟ آپ سچ بولنے والے ہو، سچے کو کبھی مار نہیں ہے، سچے کو کبھی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفاتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات دیکھیے، قرآن میں سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے عام مومنوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا، جو لوگ سچے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا، سچی گواہی دینا۔ اب کونوا مع الصادقین، یہ صادقین سے مراد کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ آخری بات سنیے اور بات ختم کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ندا لگائی تھی کہ سارے لوگ اس غزوہ میں نکلنا، کوئی گھر میں نہیں رہنا، سب بالغ مردوں کو جانا ہے، کوئی بھی نہیں رہے گا، سب چلنا۔ صحابہ اکرام نکلے، 3 صحابہ اکرام پیچھے رہ گئے، حضرت کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیعہ، یہ 3 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آ گئے۔ منافقین نے عذر پیش کر دیے، کسی نے کہا میرے گھر محفوظ نہیں تھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور ان کو مشورے بھی دیے، آپ بھی کہو ہمیں یہ پریشانی تھی، ہمیں یہ پریشانی تھی، ہمیں یہ پریشانی تھی۔ سب نے پریشانیاں بیان کر دیں، دھوکے دے دیے، جھوٹ بول دیا، لیکن کعب بن مالک نے کچھ نہیں بولا، خاموش۔ کیوں نہیں نکلے؟ اللہ کے نبی میرے پاس کوئی عذر نہیں، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اما ھذا
فقد صدق فقم حتی یقضی اللہ فیک. جہاں تک رہا معاملہ کعب بن مالک کا، اما ھذا، جہاں تک اس کی بات ہے، فقد صدق، اس نے سچ بولا ہے، فقم، آپ یہاں سے چلے جاؤ، حتی یقضی اللہ فیک، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نازل نہ کر دے. کوئی صحابی ان سے بات نہیں کرنا. اللہ، کتنا بڑا گناہ کیا تھا، شرک کیا تھا. ذرا سوچو تو صحیح، صرف نبی نے کیا کہا تھا کہ چلنا ہے، نہیں گئے. آئے کسی نے کہا نا تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجناب وفوز العبدی ونسیت ان اللہ اخرج آدم بذنب واحد. تم گناہ پہ گناہ کرتے ہو اور کہتے ہو جنت کا ٹھیکیدار میں ہی ہوں. تمہیں پتہ نہیں تمہارے باپ آدم نے ایک غلطی کی تھی، اور وہ غلطی، سب سے پہلی غلطی کس معاملے میں ہوئی تھی؟ رزق کے معاملے میں. معلوم ہے، اور روزیاں حلال رکھنی چاہیے. رزق کے معاملے میں سب سے پہلی خطا تھی. کیا کہا تھا؟ اس درخت سے کھانا نہیں کھا لیا تھا. سب سے پہلی خطا یہ تھی نا. صرف ایک گناہ کیا تھا تو جنت سے نکال دیا، اور تم گناہ پہ گناہ کر کے کہتے ہو جنت میری ہے. صرف ایک گناہ ہوا ہے، جانا تھا، نہیں گئے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کوئی صحابی ان سے بات چیت بند کرنا. اس نے سچ بولا ہے تو اب اس کا معاملہ اس کے رب کی سپرد ہے، وہ کوئی حکم نازل کرے گا تب بات چیت بند. کعب بن مالک کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اور جب میں باہر نکلا تو سارے لوگ مجھے کہنے لگے ہائے تو نے کیا کر دیا، تو نے کیا کر دیا، تو یہ کہہ دیتا، یہ کہہ دیتا. میں پریشان، لیکن میں نے صرف یہ ایک بات پوچھی، کیا ایسا صرف میں ہوں یا میرے ساتھ کوئی اور بھی؟ کیا یہ جواب جو مجھے اللہ کے نبی نے دیا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، کوئی بات مت کرنا اس سے، میں ہی ہوں یا کوئی اور بھی ہے؟ صحابہ نے کہا دو اور ہیں. ہلالہ ابن ربیہ کہا دو اور ہیں، کعب بن مالک آپ کے ساتھ دو اور ہیں، یہ تین لوگ ہیں. بات چیت بند، 50 دنوں تک بات چیت بند. کہتے ہیں جب 50 دن پورے ہوئے نا تو اس 50ویں دن کی فجر میں نے چھت پہ پڑھی، گھر پہ، اپنے گھر کے چھت پہ جب میں نے پڑھی تو میں نے ایک ندا سنی، ایک ندا لگائی، ابشر بیوم خیر منذ ولدتک امک یا کعب بن مالک. اے کعب بن مالک، تجھے جب سے تیری ماں نے جنم دیا ہے اس دن سے لے کر آج کے اس دن تک، اس دن سے بڑا تیرے لیے کوئی دن نہیں. کیوں؟ رب نے ان کی توبہ قبول کی ہے، رب نے ندا آسمان سے لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. وہ قیامت کی صبح تک کے ایمان والو، اللہ سے ڈرنا، کونوا مع الصادقین، اس سچے کے ساتھ رہنا. یہ بہت سچا ہے، اس نے سچ بولا ہے. وہاں سے آئی، کہا یہ جب ندا میں نے سنی تو میں وہ سن کر کے باہر نکلا تو جو صحابی مجھے ملتا گلے لگا تھا، جو کل سے سلام کرتا تھا، میں ہوٹھ دیکھتا تھا کہ کوئی جواب دے گا، کوئی جواب نہیں دیتا تھا. آج وہ میرے گلے لگ رہا ہے، مجھے مبارکبادی دے رہا ہے، اور میں دوڑ کہاں رہا ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب اللہ کے نبی کے پاس گئے تو اللہ کے نبی نے یہ کہا ابشر بخیر یوم منذ ولدتک امک. کعب بن مالک، یہ تیرے لیے بہت بڑا دن ہے، ایسا دن تیری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے. اللہ کے نبی سے کیا کہنے لگے؟ اللہ کے نبی، میں اپنی اس توبہ کی قبولیت اور اس سچائی کی قبولیت کی وجہ سے، جو میری توبہ اس سچائی کی وجہ سے قبول ہوئی ہے، میں اپنا سالہ مال صدقہ کروں گا. کیا خوشی ہوئی ہے یار، اللہ اکبر. کیا کہا؟ میں سارا مال صدقہ کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا امسک علیک ما بعض مالک. کعب بن مالک ایسا مت کرو، کچھ مال اپنے پاس رکھ لو. کیا کہنے لگے؟ نہیں، میں وہی رکھوں جو غزوہ تبوک سے مجھے حصہ ملے گا وہی رکھوں گا، باقی جتنا ہے اس کو میں صدقہ کروں گا، اس کو میں دوں گا. کیوں؟ انما انجانی بالصدق، اس لیے کہ مجھے میری سچائی کی وجہ سے میرے رب نے مجھے نجات دی ہے. وَإِنَّ التَّوْبَةِ لَصَدَقْتُ مَا بَقِيتُ. اللہ کے نبی، میں آپ سے سچا وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد کی جو زندگی ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میری توبہ قبول کیوں ہوئی ہے؟ سچائی کی وجہ سے. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب میں کبھی بھی زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. لوگوں، سچائی ہی میں نجات ہے. سچائی کے 6 فوائد آپ نے سنے، سچائی میں نجات ہے. کعب بن مالک نے سچ بولا تھا، اللہ نے ان کی برات کی آیتیں نازل کی. اور جب اس سے پہلے انہی کے بارے میں ان 50 دنوں میں آیتیں کیا نازل ہوئی ہیں؟
وضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ. یقین ہو تو ایسا ہو. کہتے دنیا تنگ ہو گئی تھی میرے اوپر, میری زندگی تنگ ہو گئی تھی, لیکن مجھے اس رب سے امید تھی, اللہ ملجأ, کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اس کے پاس مجھے پناہ ملے گی, مجھے میرا رب بخشے گا, اس لیے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا. اللہ کی قسم سچائی میں نجات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, جھوٹ سے بچائے. تو جھوٹ کے نقصانات جو آپ نے سنے اس سے دور رہیے. سچ کے جو 5-6 فوائد آپ نے سنے ہیں اسی کو اپنائیے, اسی میں نجات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, معاملات میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جو لوگ بات بات میں سچائی کو چھوڑ کر کے جھوٹ بولتے ہیں, یا اللہ ہمیں جھوٹ سے دور رکھ, یا اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا